بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة عدم الملك أن يكون مضافا إلى الملك أو إلى سبب الملك حتى لو صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ بیان چل رہے ہیں جی، جو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ بیان کے طرق، بیان کے بات کی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بعد میں وضاحت کی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، 7 قسمیں ہیں۔ پہلا تھا بیان تقریر، اسی بات کی تاکید کرنی جو بظاہر ہے جی۔ دوسرا تھا بیان تفسیر جی، کہ لفظ کی مراد مکشوف نہیں، متکلم نے اس مراد کی وضاحت کر دی، خواہ قول کے ذریعے خواہ فعل کے ذریعے۔ بسم اللہ۔ تیسرا چل رہا ہے بیان تغییر۔ کیا؟ بیان تغییر یہ ہے کہ کلام کا جو معنی سمجھ آ رہا ہے نا، متکلم اس کو بدلا دے، متکلم بعد میں ایسا بیان لائے کہ وہ بدل جائے، وہ منجز ہے تو معلق ہو جائے جی، پورا ہے تو اس سے کچھ استثناء کر دی۔ اب اس کی جو نظیر ہے نا وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیق اور ایک ہے استثناء۔ سدھے ہو کے بن کیوں؟ ایک ہے تعلیق بے حکم، ابھی نافذ ہو سکتا تھا لیکن اس کو کسی شرط پر معلق کر دیے، جب شرط ہوگی تو یہ حکم ہوگا، جب تک شرط نہیں ہے حکم نہیں۔ دوسرا استثناء ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ دونوں فصلوں میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ دونوں فصلوں میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ جو معلق بشرط ہوتا ہے وہ شرط کے پائے جانے سے پہلے سبب نہیں ہے، شرط کے پائے جانے سے پہلے سبب نہیں ہے، وہ اس نے بولا ہی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الحال سبب ہے مگر حکم اس لیے نافذ نہیں ہوا کہ شرط کا عدم مانے ہے، بے شرط نہیں اس لیے حکم نہیں، سبب موجود ہے، اس کا حکم نافذ نہیں ہو رہا، شرط کا نہ پایا جانا یہ آڑے آ رہا ہے، شرط پائی جائے گی تو یہ حکم فوراً نافذ ہو جائے گا۔ آگے سمجھ۔ پھر مثال دی تھی ایک کہ اجنبیہ کو اگر اس نے کہا کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق، شفافی کہتے ہیں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ فَأَنْتِ طَالِقٌ کا اب وہ محلی نہیں ہے، اب وہ لہذا اجنبیہ کے لیے انت طالقن بطور سبب نہیں ہے، یہ سبب منعقد نہیں ہوا کیونکہ وہ محلی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی اس نے بولا ہی نہیں ہے، جب شرط پائی گئی نا، شادی ہو گئی، اس وقت بولا ہے تو اس وقت تو بیوی ہے، لہذا یہ حکم نافذ ہوگا۔ غیر کے غلام کو کہا اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے،
شفافے کہتے ہیں چونکہ فانتا حرن کا وہ مالی نہیں اب اس لیے یہ سبب نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا غلام ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں گویا کہ انت حرن ابھی بولا ہی نہیں ہے, یہ جب شرط پائی جائے گی تب بولا ہے. تو جب شرط پائی گئی کیڑی ام ملک تو کا میں تو وہ مالک بن گیا, تو اب فانتا حرن کا وہ محل ہے. سمجھے ہی اے ساری گل آگے والہذا سے اس پر تائید پیش کرتے ہیں. والہذا سے اس پر پیش کرتے ہیں تائید بھی اور مسئلہ بھی کہ اسی معنی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تعلیق کی صحت جی کہ شرط و صحت تعلیق للوقوع اگر اس وقت وہ زوج نہیں, اس وقت وہ مالک نہیں اور وہ حکم جاری کر رہا ہے اور شرط پر معلق کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نسبت کرے ملک کی طرف. کیا کرے؟ نسبت کرے ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف. ملک کی طرف نسبت کرے یا ملک کے سبب کی طرف نسبت کرے. لہٰذا جب شرط لگائے مالک بننے کی, شرط لگائے اس سبب کی, تو چونکہ وہ ابھی شرط جو ہے نا حکم, وہ جو حکم ہے وہ جملہ ہی نہیں بولا, تو جب شرط پائی جائے گی یا سبب پایا جائے گا تو اس وقت وہ چونکہ محل ہے لہذا حکم نافذ ہو جائے گا. جی اگر اس وقت اس نے حکم جاری کیا اور شرط ایسی لگائی جو نہ ملک کی طرف مضاف ہے نہ ملک کے سبب کی طرف مضاف ہے, تو یہ کلام لغو چلی جائے گی. یہ کلام ہم کہتے ہیں, چونکہ بھی دو مثالیں پڑھی ہیں کہ بھئی تعلیق صحیح ہوگی, معلق کرنا صحیح ہوگا عدم ملک کی صورت میں کہ وہ ابھی زوج نہیں, ابھی غلام کا مالک نہیں. عدم ملک کی صورت میں تعلیق کے وقوع کی صحت کی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہو. کون؟ وہ شرط مضاف ہو, منسوب ہو ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف. کس کی طرف؟ سبب کی طرف ہو. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوئیں تو یہ کلام لغو ہوگی. بیان کر کیا کہ مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تعلیق کی صحت کی شرط, تعلیق للوقوع کی صحت کی جو شرط ہے عدم ملک کی صورت میں وہ یہ ہے کہ شرط جو ہے اس یعنی اب مالک نہیں, اب مالک نہیں بعد میں بنے گا. اور یہ تعلیق بھی صحیح ہے, یہ تب ہے کہ جب جو شرط لگائی ہے نا, شرط جب وہ شرط لگائی ہے تو شرط جو ہے اس کی نسبت کدھر ہو؟ نسبت ملک کی طرف ہو یا ملک کے سبب کی طرف ہو, تب یہ تعلیق ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہوا تو یہ شرط نہ ہو تو اب یہ کلام لغو چلی جائے گا, کلام لغو چلی جائے گی. اگلی بار پر پھر حاشیہ پڑھ کے اکٹھا ترجمہ کرنا. حتی ان دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها فوجد الشرط لا يقع الطلاق. اب اس پر تفریح. اجنبیہ کو اس نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق, ان ابھی اس کی بیوی نہیں ہے جی, اس نے انت طالقن کو معلق کر دیا دخول دار پر. یہ دخول دار جی یہ نہ طلاق کا نہ یہ مضاف ہے شرط ملک کی طرف نہ ملک کے سبب کی طرف. یہاں ملک تو ہونی نہیں, وہ عورت حرہ ہے. ملک کا سبب تزویج نکاح, تو یہاں نسبت جو ہے وہ دخول دار کی طرف ہے, ملک کے سبب کی طرف نہیں.
ملک کا اسباب کیا تھا؟ نکاح. اگر میں تجھ سے نکاح کروں، اگر میں تجھ سے شادی کروں، تو یہ تھا وہ ملک کا سبب، نسبت اس کی طرف نہیں ہے. لہٰذا یہ بعد میں اس عورت سے شادی کرے اور پھر وہ گھر میں داخل ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق واقع نہیں ہوگی. کیا کیا جی؟ اب اس پر تفریح بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا اجنبیہ کو ان دخلت الدار فانت طالقون، یہاں پر مطلقہ ہونے کی جو شرط ہے وہ دخول دار ہے. دخول دار شرط ہے یہ چونکہ اس وقت بیوی نہیں ہے. اگر بیوی ہو نا حضر سروس پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ پھر تو وہ خود وہ اس وقت سبب موجود ہے. کون؟ نکاح. تو یہاں سبب نہیں ہے، یہاں سبب نہیں ہے. یہ جو شرط ہے اس کی بیوی کے مالک بننے کا سبب ہے نکاح، شادی، تزوج. اور نسبت جو یہاں کی جا رہی ہے جو نسبت ہے وہ دخول دار کی طرف ہے، دخول دار نہ تو نہ تو یہ ملک ہے ہاں. اور نہ ملک کا سبب ہے. سبب ہے. لہٰذا اگر اس نے اگر کوئی دار میں داخل ہو تو بندہ اس کا مالک بن جاتا ہے، یا بندہ اس کے جو ہے نا ملک کا سبب پایا جاتا ہے. یہ بات تو نہیں اس ہے. طرح نہیں ہے. پھر اگر اس نے اس کے ساتھ شادی کر دی اور بعد میں وہ گھر میں داخل ہوئی، ہو گئی تو اب یہ طلاق اس کو واقع نہیں ہوگی. سمجھی بات؟ ایسا بس آشیاں دیکھ ذرا اور دیکھے نا. وَلِهَٰذَا الْمَعْنَىٰ جی یہ مسئلہ فرعیہ ہے اس اصل مختلفی کا، یعنی ہمارے نزدیک جب نہ ہو معلق سبب شرط کے وجود سے پہلے تو نہ ہوگا وہ محل شرط تعلیق کی صحت کے لیے. لیکن جب کہ ہو تعریف اس کی یہ کہ ہو سبب وجود شرط کے وقت، تو ہم نے شرط لگائی کہ تعلیق بالملک یا تعلیق سبب الملک ہو، جیسے ہیبہ، تزویج. تو ما شرط لگائی ہم نے یہ، یعنی معلق جو ہے اس کی اضافت ہو کدھر، اور جڑی شرط ہے تاکہ پایا جائے محل اس کے پائے جانے کے وقت، یعنی ایجاب بطور علت، تاکہ وہ سبب بن سکے اس وقت. اس لیے ہم نے یہ کیا کی ہے؟ شرط لگائی ہے. قلنا جی او وَلِهَٰذَا الْمَعْنَىٰ قلنا میں پہ یہ مسئلہ ہمارے نزدیک متفرع ہے اس اصل مختلفی پر، ہمارے درمیان اور امام شافعی کے درمیان. بعض شرط کیا اس کو، یعنی اضافت نسبت معلق کی. معلق ہو گیا نا وہ حکم جزا، تو جس پر ہے وہ شرط. اضافت نسبت معلق کی ملک یا ملک کے سبب کی طرف. اگے وہ ساری عبارت ہی جی تاکہ وہ بن سکے. جی اگے دیکھ، لا یقع طلاق ہو، کیوں؟ باوجہ نہ پائے جانے شرط کے. وہ شرط کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ تعلیق مضاف ہو کدھر، ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف. بلکہ تعلیق مثال مذکور میں مضاف ہے دار کی طرف، اس لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے، یہ جو ابھی بندہ بالفعل نہ مالک نہیں ہے تو اس پر حکم جاری کر رہے ہیں، سمجھائے نا جی، کہ تجھے فلاں تو انج ہو. اگر یہ معلق کیا ہے ملک کی طرف یا مضاف کر کے، یا اگر میں تیرا ابا ہوندا تو میں تیرا جو بندوبست کر دینا ہے جی انج کر کے. اگر میں تیرا خامد بنوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں تیرا مالک بنوں تو آزاد ہے. سمجھائی نا جی؟ اس قسم کی چیزیں کہ جب شرط پائی جائے نا تو اس وقت وہ حکم واقعتاً نافذ ہو سکے. جب شرط پائی جائے تو وہ اس وقت وہ حکم کمایا جا سکے تب ٹھیک ہے. تو اگر اس قسم کی صورت نہیں ہے تو جس طرح شفافے کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ کلام لغو ہے. سمجھ آئے نا جی؟ اب اجنبیہ کو نکاح کے علاوہ جتنی شرطیں لگائیں کہ اگر تو نے روٹی کھائے تجھے طلاق، اگر تو بازار گئے تجھے طلاق، تو اگر اپنے ماں پیو تو گھر گئے تجھے طلاق، جنیاں شرطیں ساری غلط بے مقصد. اب اگر شادی کے بعد ان میں سے وہ پائی جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف اور صرف ایک ہی شرط، کیا؟
کہ اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق. تو اب جب شادی کرے گا چونکہ انت طالقن اب آیا ہے تو لہٰذا اس وقت چونکہ ملک کا سبب موجود ہے، کون سا؟ نکاح، شادی موجود ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے. اسی طرح غلام والی صورت میں اور اگر سارے جملے بولے غلام کے لیے، جی اگر تو بازار گیا تو آزاد ہے، تو نے اپنے مالک کے ساتھ ایسی بات کی تو آزاد ہے، تو میرے ساتھ سلام علیکم کرے تو آزاد ہے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ اگر میں تیرا مالک بنا تو اب وہ مالک جب مالک بنے گا تو اب اس وقت وہ انت حر وجود میں آیا ہے، اور چونکہ ملک موجود ہے لہٰذا وہ کیا ہو جائے گا. اور اسی معنی کے لیے ہم کہتے ہیں تعلیق کے وقوع کی صحت کی شرط اہل وقوع تعلیق ہے. سنیں جی، تعلیق کے وقوع کی صحت کی شرط عدم ملک کی صورت میں شرط کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہو کیا تعلیق مضاف و معلق، جڑا معلق او انت طالقن انت حر مضاف ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف، حتیٰ کہ اگر کہا اجنبیہ کو ان دخلت الدار فانت طالقن، پھر شادی کر لی اس نے اس سے اور پائی گئی شرط، کیڑی شرط؟ دخول دار، تو نہیں واقع ہوگی طلاق. جی اور اسی معنی کے لیے کہتے ہیں ہم تعلیق کے وقوع کی صحت کی شرط عدم ملک کی صورت میں یہ ہے کہ ہو تعلیق مضاف ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف، حتیٰ کہ اگر کہا اس نے اجنبیہ کو ان دخلت الدار فانت طالقن، پھر شادی کر لی اس نے اس سے اور پائی گئی شرط تو نہیں واقع ہوگی طلاق. اور اسی معنی کے لیے کہتے ہیں ہم تعلیق کے وقوع کی صحت کی شرط عدم ملک کی صورت میں یہ ہے کہ ہو تعلیق مضاف ملک کی طرف یا ملک کے سبب کی طرف، حتیٰ کہ اگر کہا رجل نے اجنبیہ کو ان دخلت الدار فانت طالقن، پھر شادی کر لی اس نے اس سے اور پائی گئی شرط تو نہیں واقع ہوگی طلاق. تو طلاق واقع ہو. مثال جی وَكَذَلِكَ قول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده لأن الكتاب علق نكاح الأمة بعدم الطول، فعند وجود الطول كان الشرط عدما، وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز. اچھا جی، بسم اللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک ہے کوڑ 5واں سپارہ کھولنا شروع اچھی جی پڑھ کے سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ شام پڑھ. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور دوسری آیت کون لمبا 5واں سپارہ لم گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی ذرا پڑھی اچھی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، صبر ان معنی کر. اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح اس کی نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے. صبر پیچھے کو نہیں لگا، مسئلہ سمجھنا ہے. پھر پڑھنا ترجمہ اس طرح. اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے. جس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ آزاد مومنہ سے حرہ مومنہ سے نکاح کر سکے. تو لفظ طولن ہے کیوں نہیں ہوگا ہے طول میں نہیں طاقت. اس مسئلے کا نام ہے طول حرہ.
کی نہ ہے تولے حرہ حرہ سے نکاح کرنے کی طاقت مردانگی نہیں مراد خرچے دی طاقت ہے جی کیونکہ لونڈی دا خرچہ کو نہیں لونڈی اندے کو راتی آ کے رہے گی کھانا انہیں مالک دا ہے کام انہیں مالک دا کرنا صرف راتی اندے کو تھوڑی دیر آنا ہے انہیں جی تے جڑی حرہ ہے وہ پوری 24 گھنٹے دی اپنی حاضر سروس ہے تے ان دی سروس کرنی انہیں جی سمجھیے اس واسطے تولے حرہ جڑا ہے نا جی وہ ہمت ہے تے لونڈی نالے کام نہیں ہے گا جی تے جس بندے وچ طاقت ہے وہ تو کرے بیاہ حرہ نال تے جن دے وچ طاقت نہیں اب کو کی کرے فمما ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات مانا کر تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں بس رکھ دے امتحان کرو اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھ آیا وہ جواب سڑا تگوں آ رہے ہیں نا شوافے کہتے ہیں ادھر کتاب دیکھو بھئی چونکہ قرآن پاک میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ جو طاقت نہ رکھے کس کی تولے حرہ کی جو طاقت نہ رکھے تولے حرہ کی وہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے وہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے جس کے پاس تولے حرہ ہو وہ مومنہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں شوافے دی گل سن اور اسی طرح اور آشا ویخ یعنی مثل اس کے جو تصور کیا گیا ہے متفرع ہے مسئلہ سابقہ اصل مختلف پر اسی طرح متفرع ہے مسئلہ تول حرہ کا تول حرہ دا معنی قدرت علی نکاح الحرہ تول حرہ دا معنی حرہ دے نکاح دی قدرت شوافے فرماتے ہیں کہ تول حرہ کون یہ معنی ہے لونڈی سے نکاح کے جواز کو کیا شوافے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تول حرہ یہ معنی ہے لونڈی کے نکاح کے جواز کو کہ لونڈی سے نکاح کرنا تب جائز ہوگا جب حرہ سے نکاح کی قدرت نہ ہو جب تک ہے تو لونڈی مومنہ سے نکاح نہیں کر سکتا وجہ اس کی کیا ہے لے انا اس لیے کہ کتاب نے یعنی قرآن پاک نے جڑا ہن پڑھیا جائے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے لونڈی کے نکاح کو عدم طول پر آکھنی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا جو طاقت نہ رکھے وہ نکاح کرے لونڈی سے تو کتاب نے معلق کیا ہے لونڈی کے نکاح کو کس پر عدم طول پر تو لہٰذا جب تول حرہ پایا گیا جب تو پھر لونڈی سے نکاح کی شرط نہ پائے گی نا لونڈی سے نکاح کی شرط ہے عدم طول حرہ کی ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ یار عدم طول حرہ یہ شرط ہے کس کے لیے لونڈی سے نکاح تو پھر جس کے پاس طول حرہ ہے شرط نہیں پائی گئی نا تو لہذا لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتی یہ ہے فتویٰ کن کا ہاں جی بیان کرو جی امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تول حرہ جو ہے یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کے جواز کو مانے ہے اس لیے کہ کتاب نے یعنی قرآن کریم نے معلق کیا ہے لونڈی کے نکاح کو عدم طول کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ قدرت نہیں ہے حرہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وہ لونڈی سے نکاح کرے تو پاس لہٰذا جب اس کے پاس لونڈی سے حرہ سے نکاح کی طاقت نہیں شرط پائی گئی لہٰذا یہ تو لونڈی مومنہ سے کرنا مومنہ سے ہی ہے قرآن پاک کی وضاحت ہے نکاح کرے لیکن اگر اس کے پاس تول حرہ ہے تو اب لونڈی سے نکاح کرنے کی جو شرط تھی کیا عدم طول یہ شرط نہیں پائے گی نہیں پائے گا تو لہٰذا یہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا یہ ہے مسلک کن کا اور اسی طرح تول حرہ کی حرہ دے نکاح کرنے دی قدرت
مانے ہیں لونڈی سے نکاح کے جواز کو، جواز کو مسلمہ ہو یا کتابی ہو، کتابین میں جائز نکاح، عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے لونڈی کے نکاح کو عدم طول کے ساتھ، پس وجود طول کے وقت ہوگی شرط معدوم، کیڑی لونڈی نہ نکاح دو کسی عدم طول، اور عدم شرط اصل ٹیل ایس جملے تھے، اور عدم شرط معنی ہوتا ہے حکم سے، پس نہیں جائز، او آندے نے شرط نہ پائی جائے تو حکم نہیں پایا جاتا، شرط کا نہ پایا جانا حکم کو مانے ہے، شرط کا جانا حکم کو مانے ہے۔ ہاں جی شاباش جی، اور اسی طرح قول قرہ یہ مانے ہے نکاح عامہ کے جواز کو عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ معلق کیا ہے نکاح عامہ کو عدم طول کے ساتھ، بس وجود طول کے وقت ہوگی شرط معدوم، کیڑی طول، وہ عدم طول، عدم طول والی شرط معدوم ہو گئی نا، کیونکہ اس کو تو طاقت ہے جی، اور عدم شرط مانے ہے حکم سے، بس نہیں جائز۔ لہذا بھی لونڈی سے نکاح جائز نہیں جی۔ اور اسی طرح طول حرہ مانے ہے لونڈی سے نکاح کے جواز کو عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے لونڈی کا نکاح عدم طول کے ساتھ، پس وجود طول کے وقت ہوگی شرط معدوم، اور عدم شرط مانے ہے حکم سے، بس نہیں جائز۔ اور دیکھو درو لین الکتاب جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جن دے وچ طاقت نہیں انہوں اجازت فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی وہ جو نئی قدرت رکھتا تم میں سے کس پر، حرائر کے، پس چاہیے کہ نکاح کرے کن سے، مسلمان لونڈیوں سے، لہذا یہ حکم سے مانے ہے۔ اگلی گل اور دیکھنا کتنے آشیاں، ہاں مانے من الحکم، اور عدم شرط جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ہوتا ہے کب تک، الا زمان وجود شرط، شرط کے زمانے تک وہ جو نا حکم مانے ہوتا ہے، پس طول مانے ہے جواز نکاح عامہ سے، پس نہیں جائز لونڈی سے نکاح کرنا کس وقت، اندہ ہمارے نزدیک، اگوں میں آ رہا ہے سمجھو، ہمارے نزدیک جب کہ نہیں ہے عدم شرط مانے کس سے، حکم سے، ساڑھے نزدیک عدم شرط حکم کو مانے نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک عدم شرط حکم کا مانے نہیں ہوتا، تو ہوگا عدم حکم شرط سے پہلے، عدم حکم عدم اصلی کی وجہ سے، عدم اصلی کی وجہ سے، پس نہیں ہے یہ نص، یعنی نص بے نص تعلیق نافی کس کے لیے، نکاح کے جواز کے لیے، بغیر شرط کے، غایت اس کی یہ ہے کہ نہیں ثابت ہوگا یہ حکم اس نص کے ساتھ، پس جائز ہے کہ ثابت ہو دلیل آخر کے ساتھ، وہ نص ہو یا کوئی اور ہو۔ تو آگے ہمارا مسئلہ کار ہے جی، ایک مسئلہ دوسرا، كذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لا نفقة للمبتوطة إلا إذا كانت حاملا لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم عنده۔ دوسرا مسئلہ
جس عورت کو طلاق بائنہ مل جائے، طلاق یعنی خامد سے نکاح ختم ہو جائے، خواہ بینہ طلاق دی ہے یا مغلظہ دی ہے، جیڑی بھی دی، بے نکاح ختم ہو گئے تے عدت ہن شروع ہوئی ہے۔ شوافے کے نزدیک جو مبتوتہ ہوتی ہے اور جندہ نکاح ایک تو طلاق رجی ہے نا، وہ تو اندر نفقہ ہے وے، جیڑی جندہ نکاح ختم ہو گئے، شوافے کے نزدیک اگر وہ حاملہ نہیں، اگر وہ حاملہ نہیں، اس کا نفقہ خامد کے ذمہ کوئی نہیں ہے، اس کا نفقہ اگر حاملہ نہیں تو، اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ خامد کے ذمہ ہے۔ اے مسئلہ پہلے مسئلہ دس نے کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، یعنی طلاق بینہ ہوئی ہے یا مغلظہ ہے نا، اس کو مبتوتہ ہی کہتے ہیں، بھی پکا نکاح ٹوٹ گیا، جی، اس کا نفقہ خامد کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے اس کا نفقہ نہیں ہے، خامد کے ذمہ نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا نفقہ خامد کے ذمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں ہے وَإِن كُنَّا، وہ پچھو ہے تو بھی ساری، اور جنہوں نے طلاق دیتی ہے اگر ہوں وہ حمل والیاں، اگر حمل والیاں تو پس خرچ کرو تم ان پر حتیٰ کہ جنے وہ اپنے حمل، تو وضع عمل تک خرچہ خامدوں کے ذمہ ہے۔ شفافی فرماتے ہیں یہاں شرط ہے جی کہ متعلقہ جو ہے نا، جی اگر وہ حمل والی ہو، وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ، وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ کیا ہو حمل والی ہو تو پھر فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پھر فانفقوا علیہ، یہ ان کنہ شرط ہے، جی فَأَنفِقُوا جزائے، تو اگر وہ حمل والی نہیں، اگر وہ حمل والی نہیں، تو پھر شرط نہیں پائے گی، تو جب شرط نہیں پائے گی تو جزا نہیں پائی جاتی، لہٰذا جب شرط نہیں تو پھر حکم بھی نہیں۔ کون سا؟ خرچے والا، چونکہ ان کے نزدیک عدم شرط یہ معنی ہوتا ہے کس سے؟ عدم حکم سے معنی ہے، بھی حکم نہیں ہوگا جی، تو لہٰذا ان کے نزدیک خرچہ صرف اس متعلقہ کو ملتا ہے جو حاملہ ہوتے، جو حاملہ نہ ہو اس کو خرچہ نہیں ملتا۔ ہاں جی کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتوتہ کا نفقہ نفقہ نہیں ہے، نفقہ نہیں ہے، ہاں حاملہ ہو تو پھر اس کا، حاملہ ہو تو پھر اس کا جو خرچہ ہے وہ خامد کے ذمہ ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ کتاب نے آپ نے معلق کیا ہے خرچے کو حمل کے ساتھ، بے حمل ہوئے تو خرچہ ہے، کمیں پر نہ گوں، تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ حمل والی ہوں تو پھر تمہارے اوپر خرچہ ہے، پھر تمہارے اوپر خرچہ ہے، تو پھر لہذا شرط یہ ہے، شرط یہ بھئی خرچہ دینے کی شرط یہ ہے شرط یہ کہ ہے وہ حمل والی ہو، حمل والی ہو۔ اگر حمل والے تو سمجھے نا جی، آپ اس سے سمجھ آیا، وہ کہتے ہیں چونکہ شرط پائی گئی تو حکم پایا جاتا ہے، شرط نہ پائی جائے تو حکم نہیں پایا جاتا، لہذا اگر وہ حاملہ نہیں تو پھر خرچہ بھی نہیں، خرچہ بھی نہیں، حاملہ نہیں تو پھر خرچہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور تفریح آخر الاصل مختلفی، اور اسی طرح فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں نفقہ مبتوتہ کے لیے مگر جب کہ ہو مبتوتہ حاملہ، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے انفاق کو حمل کے ساتھ، حمل نال معلق کیتا ہے، بابا جا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر ہوں وہ حمل والیاں
بس خرچ کرو ان پر حتیٰ کہ جنے وہ اپنے حمل پس عدم حمل کے وقت او بین کن اولات حمل حاملہ نہیں تو ہوگی شرط معدوم کہ نہ ہو گئی جدو حملہ نہیں تو شرط کوئی نہیں تو انہاں دے نزدیک اور عدم شرط مانے ہے حکم سے عند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور اسی طرح فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ نہیں نفقہ مبتوطہ کے لیے مگر جب کہ وہ مبتوطہ حاملہ، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے انفاق کو حمل کے ساتھ بوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اور اگر ہوں وہ حمل والیاں تو پس خرچ کرو ان پر حتیٰ کہ وہ جنے اپنے حمل پس عدم حمل کے وقت ہوگی شرط معدوم اور عدم شرط مانے ہے حکم سے یہ عدم شرط کون ہے عدم حمل نہ شرط سی نہ حمل تے عدم شرط کی عدم عمل حکم کی خرچ کرنا جی اسی طرح فرمایا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں نفقہ مبتوطہ کے لیے مگر جب کہ ہو مبتوطہ حاملہ، اس لیے کہ کتاب نے معلق کیا ہے انفاق کو حمل کے ساتھ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اگر ہوں وہ حمل والیاں پس خرچ کرو ان پر حتیٰ کہ جنے وہ اپنے حمل پس عدم حمل کے وقت ہوگی شرط معدوم اور عدم شرط مانے ہے حکم سے عند شافعی رحمہ وعندنا لما يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز ان يسقط الحكم بدليله فيجوز نكاح الأمة ويجب الانفاق بالعمومات۔ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم کو مانے نہیں ہے، جی ہمارے نزدیک عدم شرط حکم کو مانے نہیں ہے، ہمارے نزدیک عدم شرط حکم کو مانے نہیں ہے۔ بنیادی اختلاف ہمارے نزدیک شرط نہ پائی جائے نا تو یہ بھی حکم نہیں پایا جا سکتا، یہ بات نہیں، شرط پائی جائے جی حکم پایا جائے گا، جی شرط نہیں پائے گی تو یہ حکم نہیں پایا جا سکتا، یہ قانون نہیں ہے۔ جائز ہے اس حکم کی کوئی اور دلیل ہو، جائز ہے اس حکم کی کوئی اور دلیل ہو، اس وجہ سے پایا جائے، صرف یہ ثابت کرو کہ اور کوئی دلیل نہیں، اسی شرط پر یہ معلق ہے تو پھر تو یہی ہے، لیکن اگر اس پر کوئی اس کے پائے جانے کی کوئی اور دلیل ہو تو لہذا شرط پائے گی تب بھی پایا جائے گا، کوئی اور دلیل پائے گی تو پایا جائے گا۔ ہمارے نزدیک عدم شرط یہ کلیہ نہیں ہے کہ حکم کو مانے ہے، جی ہمارے نزدیک عدم شرط کلیہ نہیں ہے کہ حکم کو مانے ہے، ہاں اور کوئی دلیل نہ ہو اس کے پائے جانے کی، صرف شرط ہی تھی تو پھر شرط پر معلق ہے، جائز اور دلیلیں ہوں، جائز ہے، اور دلیلیں ہوں، وہ جائز جب نکالیں گے تو دلیل بنے گی، ویسے صرف احتمالات نہیں، دین ہے یہ تو، لیکن ہمارے نزدیک یہ کلیہ نہیں ہے۔ آگے سمجھ، جائز ہے کہ ثابت و حکم اپنی اور دلیل کے ساتھ میں نص آخر قبل وجود ہی کہ شرط نہ پائی جائے، اس دے باوجود کوئی اور دلیل ہے اس وجہ تو یہ جڑا نا حکم پایا گیا، سمجھیو ان بیان کرنا کیا کہ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے، سمجھیے لم یکن عدم شرط مانعن، عدم شرط مانے نہیں، کس سے حکم سے، شفافے کے نزدیک تو ہے، ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں ہے، نہیں ہے، جائز ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ اپنی اور دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے، سمجھیے اگر کوئی اور مطلب ہے کہ صرف اسی شرط پر یہ معلق ہے اور کوئی دلیل نہیں پھر تو ہے، لیکن اگر کوئی اور دلیل بھی ہو اس کے پائے جانے کے تو حکم پایا جائے گا۔ پایا جائے، اب ہم کہتے ہیں سونیوں لونڈی سے نکاح جائز ہے، لونڈی سے نکاح جائز ہے، تولے حرہ نہیں پھر بھی جائز ہے، جی تولے حرہ ہو پھر بھی جائز ہے۔ اب اور دلیل ہے، جی اب اور دلیل ہے، اسی طرح حاملہ ہو شرط موجود ہے، خرچہ ہے، حاملہ نہ ہو تب بھی متعلقہ کا خرچہ ہے، اور دلیل ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ ہمارے
لہذا ہمارے نزدیک لونڈی سے نکاح جائز ہے طول حرہ کے وقت بھی. طول حرہ نہ ہو طول حرہ نہ ہو تب تو جائز ہے. تب بھی جائز ہے، تب بھی جائز ہے بالاتفاق. لیکن طول حرہ ہو پھر بھی نکاح جائز ہے لونڈی مومنہ سے، اور دلیل ہے. اور اسی طرح متعلقہ عورت جو ہے اس کا اگر وہ مبتوتہ حاملہ ہو خرچہ ہے بالاتفاق. اگر حاملہ نہیں تو پھر بھی خرچہ ہے، اور دلیل ہے، اور دلیلیں ہیں. جی سمجھائیے، وہ عمومات ہیں. وہ کیا ہیں؟ اندما نہ کر لو پھر اوپر دیں. اور ہمارے نزدیک جب کہ عدم شرط ان لم یکن اگے لے جا نہیں ہے مانے حکم سے. کیوں نہیں مانے؟ جائز ہے یہ کہ ثابت و حکم اپنی دلیل کے ساتھ ان دی اور دلیل اس نال ثابت ہو جائے. بس جائز ہے نکاح لونڈی کا، اور واجب ہے نفقہ عمومات کے ساتھ. باقی جو نصوص مطلقہ ہیں ان کے ذریعے ثابت ہو جائے. جی اور ہمارے نزدیک جب کہ عدم شرط نہیں ہے مانے حکم سے تو جائز ہے یہ کہ ثابت ہو حکم اپنی دلیل کے ساتھ. بس جائز ہے لونڈی کا نکاح اور واجب ہے نفقہ عمومات کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک جب کہ عدم شرط نہیں ہے مانے حکم سے جائز ہے یہ کہ ثابت حکم اپنی دلیل کے ساتھ. بس جائز ہے لونڈی سے نکاح اور واجب ہے انفاق عمومات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عمومات. سنیں اور ویکھنا اشیاء اور جازہ نظر آئے. میں کہتا ہوں تفریع اس خلاف کی اختلاف پر اصل مذکور پر حیز خفا میں ہے. وہ ایک لمبا سوال جواب ہے. اگلا اشیاء دیکھ تو پہلو پڑھ لا. ومن تواب نا بالعمومات او ویخ او اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیچھو بیان کر کے نا حرمت، کیا بیان کر کے؟ فلاں فلاں طور پکیاں حرام نے. اگوں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال کر دی گئی تمہارے لیے وہ عورتیں جو حرمت کے تحت جو ان کے ماں سوا. تو اس ماں سوا میں وہ لونڈی داخل ہے کہ کوئی نہیں؟ جو مومن ہے داخل ہے. اس دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ اگرچہ طول حرہ ہو یہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ سے طول حرہ کے باوجود لونڈی سے نکاح ٹھیک ہے. سنیوں گل. اسی طرح دوسری آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو اچھی لگیں تمہیں. اس اچھی وچ لونڈی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ جی وہ لفظ لونڈی ہے نا. عورت تو پسند ہوں اپنی شکل و صورت نال کہ لفظ نال اپنی شکل و صورت نال. تو لہٰذا ما طابہ کے اندر لونڈی داخل ہے. لہٰذا طول حرہ کے باوجود لونڈی سے نکاح جائز اس آیت کے ساتھ. اچھا اسی طرح انفاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مولود لا کون؟ ابا. اور جن دے واسطے انہیں جمے ہیں والد پر ہے خرچہ اور رزق ان کا، لباس ان کا معروف طریقے سے. سمجھیوں؟ اسی طرح وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، یہ جو عمومات ہیں ساریاں آیتیں کر لو کٹھیاں کر کے، ان عمومات کے ساتھ ثابت ہے. اگر حاملہ ہو تو وہ تو اس آیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کے لیے خرچہ ہے. حاملہ نہ ہو تو باقی یہ جو عمومات ہیں ان کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر متعلقہ کے لیے خرچہ ہے. ہر سمجھیو گل، ہر متعلقہ کے لیے خرچہ ہے. چل بشابہ.